سپارہ سورہ یونس کی آیت نمبر 5 اللہ رب العزت کا فرمانے عالی شان هو الذی جعل الشمس ضیاء، وہی ہے جس نے سورج کو جگمگاتا بنایا، والقمر نورا، اور چاند چمکتا، وقدرہ منازل، اور اس کے لیے منزلیں ٹھہرائیں، لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، کہ تم برسوں کی گنتی اور حساب جانو۔ ما خلق اللہ ذلک الا بالحق، اللہ نے اسے نہ بنایا مگر حق نشانیاں، یفصل الآیات لقوم یعلمون، مفصل بیان فرماتا ہے علم والوں کے لیے۔ ضیاء سے مراد ذاتی روشنی اور نور سے مراد دوسرے سے حاصل کی ہوئی روشنی ہے۔ جب اس روشنی کا تعلق سورج سے ہو تو اسے ضیاء کہتے ہیں، اور جب اس روشنی کا تعلق چاند سے ہو تو اسے نور کہتے ہیں۔ چاند کی 28 منزلیں ہیں اور یہ 12 برجوں میں تقسیم ہے۔ ہر برج کے لیے 1، 2 یا 3 منزلیں ہیں۔ چاند ہر رات ایک منزل میں رہتا ہے، اور مہینہ 30 دن کا ہو تو 2 راتیں ورنہ 1 رات چھپتا ہے۔ ان منزلوں کو مقرر کرنے میں حکمت یہ ہے تاکہ تم سالوں کی گنتی اور مہینوں، دنوں اور ساعتوں کا حساب جان لو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سارا نظام عبث اور بیکار نہیں بنایا، بلکہ حق کے ساتھ پیدا فرمایا ہے تاکہ اس سے اس کی قدرت اور اس کی وحدانیت کے دلائل ظاہر ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ علم والوں کے لیے تفصیل سے نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ وہ ان میں غور کر کے نفع اٹھائیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ علم ریاضی، علم حیات، علم فلکیات وغیرہ بڑے مفید علم ہیں کہ ان سے اللہ تعالیٰ کی قدرت معلوم ہوتی ہے، نیز حسن نیت کے ساتھ ان کا سیکھنا ثواب کا کام ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیو، آج 29 شعبان المعظم ہے، اور آج چاند جو ہے اس کو دیکھنے کے لیے ہماری رویت ہلال کمیٹی یہ بیٹھے گی، اور یہی آج اتفاق سے یہی آیت چاند کے متعلق آیت جو ہے وہ آج ہمیں سننے کی سعادت نصیب ہوئی۔ تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ جو اللہ پاک نے چاند بنایا ہے اس کا کیا مقصد ہے۔ یہ چاند کا یہی مقصد ہے کہ اس سے ہم مہینوں کی گنتی حساب لگاتے ہیں۔ تو اللہ کریم جو ہے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم زیادہ سے زیادہ علم حاصل کر کے اپنے دنیا اور آخرت کے لیے اس سے نفع اٹھائیں۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اجمعین۔ صلوا علی الحبیب۔